اگر میں شہید ہو گیا تو تم جنگ مسلسل جاری رکھو۔ جی حضور، ہم لڑتے رہیں گے۔ خاموش رات میں اچانک بجنے والے ایمرجنسی سائرن، آسمان پر دوڑتے میزائل اور عالمی خبروں میں تیزی سے بدلتی سرخیاں، مشرق وسطی ایک بار پھر ایسے بحران کا مرکز بن گیا ہے جس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بڑے فضائی حملوں کی اطلاعات نے عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا، اور چند ہی گھنٹوں میں صورتحال ایک خطرناک فوجی تصادم میں تبدیل ہوتی نظر آئی۔ بین الاقوامی ذرائع کے مطابق حملے انتہائی منظم انداز میں کیے گئے، جن کا مقصد ایران کی دفاعی صلاحیت، میزائل پروگرام اور حساس فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا بتایا جا رہا ہے۔ حملوں کے فوراً بعد ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ان کارروائیوں میں ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد خطے میں بے یقینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ اس نوعیت کی خبریں ہمیشہ عالمی تصدیق کی محتاج ہوتی ہیں، مگر اس اطلاع نے سیاسی اور عسکری ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا۔ ایران کی جانب سے رد عمل زیادہ دیر نہ آیا۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب نے فوری جوابی کارروائی شروع کرتے ہوئے اسرائیل کی سمت میزائل اور ڈرون حملوں کی بارش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی ممکنہ اہداف کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ مشرق وسطی کے کئی ممالک اچانک دفاعی حالت میں آ گئے اور فضائی دفاعی نظام مسلسل متحرک رکھا گیا۔ قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور دیگر خلیجی ریاستوں میں شہریوں نے آسمان پر روشنی کی چمک، دھماکوں کی آوازیں اور میزائل روکنے والے دفاعی نظام کی سرگرمی دیکھی۔ بعض مقامات پر میزائل گرنے یا ان کے ملبے کے باعث خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے اور حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کا کہا گیا، جبکہ حساس تنصیبات کے گرد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ خطے کی فضائی حدود بند ہونے سے عالمی سفر شدید متاثر ہوا۔ درجنوں ممالک کی پروازیں منسوخ یا متبادل راستوں پر منتقل کی گئیں۔ ہزاروں مسافر مختلف ایئرپورٹس پر پھنس گئے اور عالمی ایویشن انڈسٹری کو فوری بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی برقرار رہی تو عالمی تجارت، سیاحت اور معیشت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ توانائی کی عالمی منڈیوں میں بھی شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا کیونکہ دنیا کی بڑی آئل سپلائی لائنیں اسی خطے سے گزرتی ہیں۔ سرمایہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جنگ وسیع ہوئی تو عالمی مہنگائی میں نئی لہر آ سکتی ہے، جس کے اثرات ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ممالک پر پڑیں گے۔ دوسری جانب دنیا بھر کے رہنماؤں نے فوری سفارتی رابطے شروع کر دیے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، چین، روس اور دیگر بڑی طاقتوں نے جنگ بندی اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ عالمی برادری کو خدشہ ہے کہ اگر یہ تنازع پھیل گیا تو یہ صرف علاقائی جنگ نہیں رہے گا بلکہ عالمی طاقتوں کو براہ راست آمنے سامنے لا سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اس صورتحال کو گزشتہ کئی دہائیوں کا سب سے خطرناک لمحہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تنازع صرف فوجی طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ عالمی اتحادوں، اسٹریٹجک مفادات اور مستقبل کے عالمی نظام کی شکل کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ ہر ملک اپنی سلامتی، توانائی اور سفارتی پوزیشن کو نئے سرے سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ بحران خوف، غیر یقینی اور بے چینی کا سبب بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ویڈیوز، دھماکوں کی آوازیں اور جنگی مناظر نے دنیا بھر میں تشویش بڑھا دی ہے۔ کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو خطہ چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جبکہ سفارت خانے ہنگامی منصوبے فعال کر رہے ہیں۔ اب دنیا ایک اہم سوال کے جواب کی منتظر ہے۔ کیا یہ کشیدگی سفارتی مذاکرات کے ذریعے ختم ہو جائے گی یا مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے؟ آنے والے دن نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ ہر نگاہ اسی طرف لگی ہے کیونکہ ایک غلط فیصلہ پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ میزائل خاموش ہو سکتے ہیں مگر کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آج کیا ہوا بلکہ یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ صرف ایک خطے کی جنگ نہیں بلکہ عالمی امن کا امتحان ہے۔ اور مزید ایسے سچی اور تاریخی موضوعات کے لیے پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔